بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پبلک آئی نیوز کے ساتھ میں ہوں انم اخلاق۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ چین کے بعد کرونا وائرس نے پاکستان کا رخ کر لیا، ملتان کا ایک شہری کرونا وائرس کی زد میں۔ ترکی میں قیامت الصغری کا منظر، زوردار زلزلے نے تباہی مچا دی۔ ترکی کے مختلف علاقوں کو 6.7 شدت کے زلزلے نے ہلا کر رکھ دیا، جس کے باعث اب تک 18 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہیں۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس چین سے پاکستان پہنچ گیا۔ مہلک ترین وائرس کا پہلا کیس ملتان میں سامنے آیا۔ اس خطرناک وائرس کے شکار شخص کو نشتر ہسپتال ملتان میں منتقل کیا گیا۔ جمعے کے روز چینی باشندے کو نشتر ہسپتال ملتان میں داخل کیا گیا، جو کرونا وائرس کا شکار تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہ چینی باشندہ 21 جنوری کو چین سے براستہ دبئی اور پھر کراچی پہنچا، جہاں سے وہ PIA کی فلائٹ PK 332 سے ملتان پہنچا، جہاں حالت خراب ہونے پر اسے نشتر ہسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں منتقل کیا گیا۔ متاثرہ مریض کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق متاثرہ مریض کی عمر 40 سال ہے۔ ذرائع کے مطابق چینی باشندے کے خون کے نمونے لیبارٹری پہنچا دیے گئے اور رپورٹ کے مطابق جہاں مریض رہ رہا تھا اس مقام کو سیل کر دیا گیا اور معائنہ کیا جا رہا ہے۔ ترکی میں قیامت الصغری کا منظر، زوردار زلزلے نے تباہی مچا دی۔ ترکی کے مختلف علاقوں کو 6.7 شدت کے زلزلے نے ہلا کر رکھ دیا، جس کے باعث اب تک 18 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ سینکڑوں زخمی ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز ترکی کے صوبہ ازلق کے علاقے سورائس میں تھا۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 6.7 ریکارڈ کی گئی۔ شدید نوعیت کے زلزلے نے عمارتوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ عمارت تباہ ہونے سے مجموعی طور پر 18 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی، جبکہ اب تک زلزلے کے باعث 500 سے زائد افراد زخمی ہیں، جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ زلزلے کے باعث 30 سے زائد افراد لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ زلزلے کے جھٹکے ترکی کے ہمسایہ ملک شامل کے مختلف علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے زلزلے سے متاثرہ افراد کی فوری امداد اور ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے ہمارا YouTube چینل پبلک ITV وزٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔